لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رضينا قسمة الجبار فينا، رضينا قسمة الجبار فينا. لنا علم وللجهال مال. لو كانت الدنيا تدوم لواحد، لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان محمد فيها مخلدا. آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. واجب الاحترام سامعین محترم، چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جن حدیثوں کے اندر بندے کو رب ذوالجلال آخرت کی فکر عطا کر دیتا ہے. چند ایسی حدیثیں بیان کرنے لگا ہوں، ان حدیثوں کو سن کر ہر سمجھنے والے انسان کو آخرت کی فکر مل جاتی ہے. اور آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے کہ بندے سے پھر نیکیاں چھوٹتی نہیں اور گناہوں کا موقع ملتا نہیں. گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے، نیکیاں بھی کرتا رہتا ہے.
پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی ان پیاری حدیثوں کو اور اپنے قرآن کی ان آیات کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے جو کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا اگر موت کو یاد کرتے تو یہ حالت میں نہ دیکھتا جو تمہاری دیکھی جا رہی ہے۔ مسجد میں تھے، صحابہ اکرام تھے، کوئی دین کے خلاف بھی کوئی عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی خوش طبیعت، خوش مزاجی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی کہ میں کہتا ہوں رہتی دنیا کے لیے یاد رہے گی۔ اور بڑی عجیب بات کہ اگر موت کو یاد کرتے تو ایسی حالت جو میں نے دیکھی ہے نہ ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک سنائی اور کیا پڑھا؟ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ قبر کو معمولی چیز نہ سمجھو، یا یہ جنت کا باغ بن جائے گا، مردے کو خوشیاں ہی خوشیاں مل جائیں گی، یا یہ جہنم کا گڑھا ہے، جہنم کے گڑھے میں پسلیاں ایک دوسرے پہ داخل کر دی جائیں گی۔ بڑی عجیب بات کی، فرمایا ہر روز ایسا دن نہیں گزرتا قبر پر جو قبر یہ نہ کہتی ہو کہ انا بیت البعید، میں تو دوری کا گھر ہوں، میں قریبی کا گھر نہیں ہوں، دوری کا گھر ہوں، تجھے دور کر دیتی، اور میں تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اور میں بے انگی کا گھر ہوں۔ ہر روز یہ قبر آواز دیتی ہے اے انسان تو میرے اوپر چلتا ہے، پھرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان بناتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی نمازیں روزے ٹھیک کرتا ہے، قرآن ٹھیک کرتا ہے۔ قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تو دنیا میں سے کام کر کے اب میرے پاس آتا ہے، اب دیکھ جب تو اوپر پھرتا تھا مجھے خوشی تھی، اب تو میرے پاس آ گیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ وہی انسان جب قبر کی اوپر چلتا ہے، نماز کی فکر کوئی نہیں، ایمان کی فکر کوئی نہیں، اصلاح کی فکر کوئی نہیں، وقت بھی ضائع، مال بھی ضائع، عمر بھی ضائع۔ اور جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر کہتی ہے تو اوپر چلتا تھا، سارے لوگوں میں مجھے برا لگتا تھا،
اب تم میرے پاس آ گیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ قبر یہ کہہ کر ایسی جڑ جاتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی، یہ یوں دیکھو مجھے سارے، یہ دیکھو دونوں ہاتھ انگلیوں میں ڈالے، یہ دونوں ہاتھ آپس میں جڑ گئے، مردہ جو کھلا ہم نے رکھا تھا وہ آپس میں جڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن رکھا قبر اتنی کھلی، اتنی وسعت پیدا ہوئی کہ جہاں تک تم اپنی نظر سے دیکھتے ہو دور جگہ نظر آتی ہے۔ قبر نے مردے کو اتنی وسیع جگہ عطا کر دی، اور جب قبر تنگ ہوئی تو اتنی تنگ ہوئی ساری کی ساری پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں، مردے کو تکلیف بن گئی۔ فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھنا، قبر کو ایک ویسے عام جگہ نہ سمجھنا، یا تو یہ جنت کا باغ بنے گا یا یہ جہنم کا گڑھا بنے گا۔ اب جنت کا باغ بننے والا اپنے لیے باغ بنائے اس کی مرضی، جہنم کا گڑھا بنانے والا اپنے لیے جہنم کا گڑھا بنائے اس کی مرضی۔ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے یہ حدیث پڑھی، فکر دی کہ نہیں دی؟ جب بھی یہ حدیث پڑھیں گے ماشاءاللہ فضائل اعمال میں تو موجود ہے، ہر مسجد میں یہ کتاب موجود ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ اردو کی کتاب فضائل اعمال ہے۔ پشتو والے پشتو میں پڑھتے ہیں اور اردو والے اردو میں پڑھتے ہیں، اور امید ہے کہ انگلش والوں کو بھی پہنچ گئی ہوگی، انگلش میں پڑھیں گے۔ اتنی اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، قبول کیوں نہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیارے پیغمبر کا وہ صحابی جس کے نکاح میں ایک بعد دو، ایک بیوی اور ہوئی جو پیغمبر کی بیٹی تھی، پھر دوسری پیغمبر نے اپنی بیٹی دے دی، دو بیٹیاں پیغمبر کی جس کے نکاح میں آئیں، وہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو جاتے، اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا عثمان آگے پیچھے اتنا رونا آپ کو نہیں آتا، قبر پہ پہنچ جاتے ہو آپ اتنا روتے ہیں، ہمیں بھی رلا دیتے ہو۔ آخرت کو یاد کر کے اتنا نہیں روئے، پرسرات یاد کر کے اتنا نہیں روئے، نبی کی محفل میں جہنم کے تذکرے آتے ہیں آپ اتنا نہیں روئے، قبر میں آ کے بہت زیادہ روتے ہو۔ حشر بھی کوئی آسان تو نہیں، پرسرات بھی کوئی آسان تو نہیں، جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں یہ کوئی آسان تو نہیں، یہ بھی تو ڈراتے ہیں۔ عثمان غنی آپ قبر پہ کھڑے ہو کتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی کی بات ساری عمر یاد رکھنا، اللہ عثمان کے درجوں کو بلند فرمائے، اللہ عثمان کے سارے ساتھیوں کے درجوں کو بلند فرمائے۔ جو صحابہ کی محبت کرتا ہے نا اللہ اس کے بچوں کو دین دیتا ہے، جس کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں نا وہ قرآن کو 30 پارے بھی نہیں مانتا، وہ قرآن کو پھر 40 سمجھتا ہے، اللہ آیتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ آذان اللہ اس کی بدل دیتا ہے، کلمہ اللہ اس کا بدل دیتا ہے، صحابہ کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو صحابہ والی اذان دیتا ہے، صحابہ والا کلمہ دیتا ہے، صحابہ والی زندگی دیتا ہے۔ چاہتے ہو کہ ہمیں صحابہ والی زندگی ملے؟ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ رب تیرے بندوں نے مسجد میں بیٹھ کے گواہی دی کہ تیرے نبی کے یار جو کریں گے ہم ایسی زندگی گزاریں گے۔ وہ یار جنہوں نے مکی کی نمازیں چھوڑی لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، وہ یار جنہوں نے مدینے کی پیغمبر کی پیچھے فضیلت والی نمازوں کو چھوڑا لے کر کلمہ نہ چھوڑا، کلمے کو پہنچاتے ہوئے آپ کے ملک میں بھی پہنچ گئے۔ وہ صحابہ اتنی ان کی دین کی خدمات، لیکن جب قبر پہ آتے تو روتے،
عثمان قبر پہ اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ عثمان کہنے لگے یہ منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پہلی، یہاں کسی آدمی کو راحت خوشی مل گئی تو بس آگے خوشیاں ہی خوشی ہے، اور یہاں اگر پہلی منزل میں جکڑ دیا گیا تو آگے جکڑاؤ جکڑاؤ۔ یہ منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں بندے نے خوشی نہ دیکھی تو پل صراط پہ خوشی کیسے دیکھے گا؟ اور اگر پل صراط پہ خوشی نہ دیکھے تو حشر کے میدان میں ندامت ہی ندامت ہوگی۔ میں عثمان قبر پہ کھڑے ہو کے اس لیے روتا ہوں کہ ربا اس قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنانا، اس قبر کو ہم سب کے لیے جنت کا باغ بنانا۔ اللہ چاہے تو ابراہیم کی آگ کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ چاہے تو اس مٹی کے گڑھے کو بھی جنت کا باغ بنا دے۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے، کلمے والے تھے، قربانیوں والے تھے، نیکیوں والے تھے، اللہ والے تھے، اللہ نے آگ کو بھی باغ بنا دیا۔ آگ کو جب اللہ باغ بنا دیتا ہے تو ایسی کی نمازی قبر میں جائے گا جہاں سانپ ہوتے ہیں، جہاں بچھو ہوتے ہیں، جہاں زمین دسانے والی بھی ہے، زمین کے کئی قسم کے عذاب ہوتے ہیں، لیکن جب مومن جاتا ہے یہ قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ اوپر چلتا تھا، مجھے سارے لوگوں میں اچھا لگتا تھا، جب میرے پاس آیا دیکھ میں بھی تیرے ساتھ اچھائی کروں گی۔ اللہ کی ہر مخلوق مومن کے ساتھ حصہ ڈالتے ہیں نیکی میں، اللہ کی ہر مخلوق مومن کے ساتھ اپنی ہمدردی میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے زندگی دی، اللہ نے ہمیں موت سے پہلے وقت دیا۔ بس قبر والی حدیث یاد رکھنا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا یہ جنت کا باغ بنے گا، او حفرۃ من حفر النار، یا یہ جہنم کا گڑھا بنے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ باغوں والے اعمال کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دوسری حدیث سنا رہا ہوں، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دوسری حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے بندو میرے امتیوں، جو بندہ جس حال پہ مر جاتا ہے اللہ اسی حال پہ کل قیامت کے دن اٹھائے گا۔ جو بندہ جس حال پہ مر جاتا ہے اللہ اسی حال پہ اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اللہ روح بھیج دیتے ہیں، جب روح ڈال دی جاتی ہے قبر میں، یہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وقت عصر کا ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو۔ نمازی تھا نا تو نماز کی حالت میں گیا نا تو پھر کیا کہتا ہے، چھوڑو فرشتوں تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، میں نماز پڑھتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں جو پڑھ کے آیا ہے ہم اس کو نہیں گر سکتے، تو اور بھی ہمارے سمجھ لگاتا ہے، تو پڑھ کے آیا ہے، نیکیاں کر کے آیا ہے، اس کی اتنی بڑی بڑی ثواب کی اور بڑی بڑی نعمتیں تیرے لیے تیار کی ہیں، بس دلہے کی طرح سو جا، دلہا خوشی میں سو جا، کوئی پوچھ نہیں۔ کتنی بڑی قدر ہے یار مومن۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اللہ خاتمہ ایمان پہ رکھنا، کیوں؟ یہودی مرے گا یہودیوں میں اٹھایا جائے گا، عیسائی بن کے مرے گا عیسائیوں میں اٹھایا جائے گا، منافق کی موت مرے گا منافق بن کے اٹھایا جائے گا، مومن مخلص موت ہوگا مخلص مومنوں میں کھڑا کیا جائے گا۔
یبعث اٹھایا جائے گا کل عبد ہر بندہ ہر بندہ علامہ ماتا نہیں جس کی موت ہے. اور وضاحت کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خودکشی کرتے ہوئے مرا قیامت کے صبح تک یہ قبر میں خودکشی کرتا رہے گا. جو دکھ اس کو اس وقت گولی سے پہنچا تھا, آرے سے پہنچا تھا, زہر سے پہنچا تھا, وہ دکھ اس کو پہنچتا رہے گا اور جب اٹھے گا تو اپنے ساتھ بھی حشر کرے گا. آخرت کی تیاری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میں نے آج ارادہ کیا آج کے بعد صرف حدیث کے الفاظ آپ کو سناؤں گا, بس ادھر ادھر کا وقت بھی نہیں ہوتا. عوام مزے لگانے والی آ چکی ہے, کہتے ہیں بس آواز ہو, سر بھی سنائیں گے, پیغمبر کی بات خاص سنائیں گے, اپنی باتیں نہیں سنائیں گے. تیسری حدیث پڑھنے لگا ہوں. یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد. میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس ہو جاتی ہیں, ایک اس کے ساتھ قبر میں ہوتی ہے. چلنے کی تو چیزیں تین تھیں, ہونا تو یوں چاہیے تھا ایک واپس ہو, دو ساتھ جائے. یتبع المیت ثلاثۃ, میت کے پیچھے تین چیزیں ہوا کرتی ہیں. کس کے پیچھے؟ اس لاش کے پیچھے نام رب نے بدل دیا, اس کے پیچھے لباس رب نے بدل دیا, اس کے پیچھے گھر جس کا بدل دیا. زندگی میں وہ نام پسند نہیں کرتا تھا, وہ نام اس کو رب نے دے دیا, کون بدلائے؟ زندگی میں وہ لباس پسند نہیں کرتا تھا, وہ لباس رب نے دے دیا. زندگی میں اس گھر میں جانا گوارا نہیں کرتا تھا, رب نے وہ گھر بھی لازم کر دیا. اتنا بے بس, نام بھی بدل, لباس بھی بدل دیا, گھر بھی بدل دیا, کیا کرے؟ 24 گھنٹہ مجبور, 24 گھنٹے سے زیادہ بچہ بھی گھر میں چھوڑ نہیں سکتا, بیوی خاوند کو چھوڑ نہیں سکتی, مالدار بھی برا سمجھتے ہیں. اور اگر رات گزرتی ہے تو کہتے ہیں ڈر لگتا ہے, کہتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں ڈر لگتا ہے, جلدی سنبھالو اس کو. شکر ہے رب نے سنبھالنے کا راہ دیا ہے, اگر سنبھالنے کا راہ نہ ہوتا تو گروڑ میں کتنے مردے پڑے ہوتے. میں کہتا ہوں آج کی بے نمازی کو کتا بھی نہ کھاتا, وہ بے نمازی ایسے بدبودار, بیماریاں ہی بیماریاں ہوتی. کتنا بڑا مسئلہ رب نے پردہ ڈالا. جس میت کو قبر میں رکھتے ہو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں. اللہ کے نبی کون کون سی؟ فرمایا یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ. رشتہ دار بھی ساتھ ہے, مال بھی ساتھ ہے, عمل بھی ساتھ ہے. رشتہ داروں نے کفن دفن کیا تو کہا یہ ہم واپس جا رہے ہیں, ساتھ چھوڑ دیا. چار پائی اٹھی, نوکر اٹھے, خدمتگار اٹھے تو یہ مال بھی واپس. رشتہ دار بھی واپس, مال بھی واپس. اب بتاؤ اس کو کیا کام آئے گا؟ تمہارے رشتے بھی کام نہیں آئے, تمہارا مال بھی کام نہیں آیا, تو پھر اس کو وہ کام آئے گا نا جو کر کے گیا تھا نا. اور ساری عمر کہتا ہے اللہ غفور ہے, کوئی بات نہیں, مسجد کے ستون ہی نہیں دیکھے, مسجد کا محراب ہی نہیں دیکھا, تو پھر ادھر وہی دیکھے گا نا جو کر کے گیا ہے. عملہ یبقى عملہ, اس کا عمل اس کو ادھر کام آئے گا. تو میں کہتا ہوں جو ادھر کام آئے اس کی تھوڑی تیاری کرو, کیوں؟ 2 چند دن کی زندگی ہے. اور جو قبر میں کام آئے قیامت تک کتنا بڑا جہان ہے, اس کی تیاری زیادہ ہے. کسی بزرگ نے لکھا ہے ادھر جتنا رہنا ہے اتنا تیاری کرو, ادھر جتنا رہنا ہے اتنی تیاری کرو. آدم علیہ السلام اپنی قبر میں ہے, کس وقت سے اس وقت تک پتہ نہیں آگے کرنا. نوح علیہ السلام اپنی قبر میں کس وقت سے کس وقت تک ہوں گی, جہان کتنا بڑا ہے. آج کل تو قبرستانوں پہ قبریں بن رہی ہیں, یعنی لوگوں کو بھی پتہ نہیں کہ ادھر قبر تھی کہ نہیں.
جب اتنا منظر جہان بڑا ہے، اس بڑے جہان کی تیاری کرو۔ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ۔ اہل بھی واپس، مال بھی واپس۔ چارپائی مال ہے نا، چارپائی اٹھائی تو یہ بھی واپس۔ وہ جو چیزیں ساتھ جا نماز تک لے کے گیا تھا واپس، وہ جو قرآن ساتھ لے کے گیا تھا وہ بھی واپس، وہ جو چھوارے لے کے گیا تھا وہ ادھر ہی کھا گیا۔ چھوارے لے کے نہیں جانا، یہ ثواب نہیں ہے، یہ مفت پیسہ ضائع ہوتا ہے، کسی غریب کو پیسے دے دیتا۔ قرآن ساتھ لے کے نہ جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن اس کے سینے میں جو ہوگا یہ کام آئے گا، قرآن پیچھے پڑھ کے بخش دینا یہ کام آئے گا۔ چارپائی بھی قرآن اپنا مردے کے ساتھ تو بڑی بے حرمتی ہے، ایسا کام کبھی نہ کرنا۔ چارپائی کے اوپر جو چادر ہوتی ہے اس پہ لوگ کلمہ لکھ دیتے ہیں، یہ بھی فضول ہے، پھٹ جائے گا نہیں۔ پھر اگر بے حرمتی ہوگی تو جواب دے گا۔ اللہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو بس۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ جنازہ پڑھو درست ہو کر، نیت صاف کرو درست ہو کر، اس کو دعائیں کرو، آپ کا یہ کام ہے۔ جب ایسا کام جو اللہ نے بتایا کرو گے تو اللہ تمہارے مردے کا خیال بھی کرے گا۔ آخری حدیث پڑھ لو، اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض، اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھا تھا یہ فلاں زمین میں مرے گا، ہری پور میں مرے گا، ڈیوٹی انگلینڈ میں کر رہا ہے، سمجھو اللہ نے لکھا تھا ہری پور میں مرے گا، ڈیوٹی کدھر کر رہا ہے جی؟ انگلینڈ میں، دوسرے ملک میں۔ حدیث آپ کو سنا تھا، اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا، اللہ کوئی ضرورت ایسی بنا دیتا ہے وہ ادھر پہنچ جائے گا۔ اس ملک میں رہتا ہے تو ادھر آ جائے گا، ادھر رہتا تھا لکھت موت ادھر کی ہے تو بس ضرور قرآن حدیث کہتی ہے حاجتا، اللہ ایسی حاجت بنائے گا، ضرورت بنائے گا، عذر پیدا کرے گا، اس کی موت ادھر آئے گی جہاں میرے رب نے لکھی ہے۔ بے شک میرے دادے نے میرے لیے مکان یہاں بنایا، بے شک میرے بیٹوں نے میرے لیے مکان یہاں بنایا، بے شک میں یہاں بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن بات وہ سچی ہوگی جو میرے رب کی ہے اور میرے نبی نے کہا ہے۔ اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجة، پھر کیا کہتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر ہی مر گیا۔ ادھر کیوں نہ مرتا؟ رزق اور لکھت دونوں رب نے پہلے رکھ دی تھی۔ تیرا کام تو احتیاط ہے، تیرا کام تو کوشش ہے، تیری تو اپنی ایک طبیعت ایسی، کام وہ بنے گا جو رب کا حکم ہوگا۔ رب کے ارادے کے بغیر دنیا میں کچھ ہوا ہے؟ کچھ ہوگا؟ آپ تو اپنی بات کرتے ہیں، آپ کا تو 6 فٹ کا وجود، پوری ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ ایک درخت ہے جس کو آپ کچھ سمجھتے نہیں، قرآن کہتا ہے ورقت، وہ جو پتے ہیں نا، وہ جو جب گرتے ہیں تو گرتے گرتے جو پلٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ارادے میں وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ پتا اس وقت تک پلٹی کھا نہیں سکتا جب تک رب کا ارادہ ہے۔ اوپر لگاؤ، ان درختوں کو بھی چھوڑ دو، عالم الغیب، اللہ کے پاس بہت بڑا جہان ہے، وہاں ایک درخت اللہ نے لگایا ہے، جو درخت اللہ زمین پہ لگا سکتا ہے وہ عالم الغیب میں بھی لگا سکتا ہے۔ جو اللہ دودھ ہمیں بھینسوں سے دے سکتا ہے وہ جنت میں بغیر بھینسوں کے نہری دودھ کی بھی دے سکتا ہے۔ جو اللہ یہاں درخت پیدا کر سکتا ہے وہ زقوم کا درخت جہنم کی آگ میں بھی پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو عالم الغیب میں ایک درخت ہے، اس کے پتے اللہ جب گرا دیتا ہے، چند پتے گر گئے، فرشتے عرض کرتے ہیں رب اس کے پتے گر گئے، اللہ کریم فرماتے ہیں گنو نا کتنے پتے گنے، اسرائیل کو کہہ دو بتا دو کتنے پتے گر گئے، اس سال اتنے بندوں نے میرے پاس آنا، پتے گرا دیے گئے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بازار میں کفن تیار ہوتا ہے، ادھر بڑی بڑی امیدیں بندہ باندھتا ہے، ادھر سے پتہ گرا دیا جاتا ہے، ادھر ہم موت کی تیاری نہیں کرتے، موت آ کے خود پکڑ لیتی ہے۔ کس حال پہ پکڑتی ہے اس کا ضرور خیال کرنا، ضرور خیال کرنا، سخت حالت نہ آ جائے، گندی حالت نہ آ جائے، بے ایمانی نہ آ جائے، کفر کی حالت نہ آ جائے۔ جس حالت پہ روح نکلے اس حالت پہ تمہیں اٹھایا گیا، حالت اچھی ہوئی تو کامیابی ہے، بری ہوئی تو نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟
جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گھنٹے رو رو کے کہا رب اغفر لامتی، رب میری امت پہ کاساری نہ لانا، رب میری امت کی شکلوں کو بندر خنزیر نہ بنانا، رب میری امت پہ اجتماعی عذاب نہ ڈالنا. وہ امت اگر ان کے طریقے کے خلاف کر کے ہم کیا دکھائے گی؟ ہمیشہ توبہ کرو، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ توبہ کرو، گناہ نہیں کریں گے، ہمیشہ توبہ کرو، نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ میرے ساتھیوں کے ارادوں کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.